دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کی محفل میں تشریف فرما تھے کہ صحابہ اکرام نے اچانک دیکھا کہ ایک اونٹ بھاگا ہوا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ رہا ہے، اور ہمیں ڈر تھا کہ کہیں وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے۔ لیکن جیسے ہی وہ اونٹ ہمارے نبی پاک کے قریب پہنچا تو رک گیا اور آہستہ آہستہ چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اور دوستو پھر جو ہوا وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس اونٹ نے اپنا منہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان کے قریب کیا اور کچھ کہنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ سے فرمانے لگے کہ اے اونٹ، سکون سے بیٹھ جاؤ، بے شک ہماری پناہ میں آنے والے کو اللہ بھی امان دیتا ہے۔ اگر تو سچا ہے تو تجھے اس کا فائدہ ہوگا، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تمہیں اس جھوٹ کی سزا دی جائے گی۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب نے مل کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیے کہ اس اونٹ نے آپ سے کیا کہا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ یہ اونٹ کہہ رہا ہے کہ میرے مالکوں نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ بنا لیا ہے، اس لیے یہ ان سے بھاگ آیا ہے اور میری مدد مانگ رہا ہے۔ ہم ابھی اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے، اور جب اونٹ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے اور قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ تو پاس آ کر اونٹ کے مالکوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارا اونٹ ہمارے سے 3 دن سے بھاگا ہوا ہے اور یہ آج ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلہ بڑا ہے، اور جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم سرما آتا تو تم اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب کوچ کرتے۔ اب جبکہ یہ اس ہستہ حال کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اس کو ذبح کرنے کا ارادہ بنا لیا ہے۔ تو اس اونٹ کے مالک عرض کرنے لگے کہ خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے ہمیں بیان فرمائی ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہے؟ تو اس پر وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ اور دوستو پھر جو ہوا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو ان مالکان سے 100 درہم میں خرید لیا، اور پھر جو ارشاد فرمایا وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اے اونٹ، جا، تو اللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اور دوستو یہ سنتے ہی اس اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک میں خوشی سے کچھ کہا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ پھر اس اونٹ نے دوسری مرتبہ بھی کچھ کہا، اس پر بھی آپ نے آمین فرمایا۔ تیسری مرتبہ بھی کہا، اس پر بھی آپ نے آمین فرمایا۔ لیکن چوتھی مرتبہ جب اس اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک میں کچھ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زارو کتار رونے لگے۔ تو پاس بیٹھے صحابہ اکرام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ آپ اس طرح سے زارو کتار کیوں رو رہے ہیں؟ اونٹ نے ایسا کیا آپ کے کان مبارک میں فرمایا جو آپ اس طرح سے رونے لگے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ پہلی دفعہ اونٹ نے مجھ سے کہا کہ اے اللہ پاک کے نبی، آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے اللہ بہترین اجر عطا فرمائے۔ اس پر میں نے آمین کہا۔ پھر اونٹ نے دوسری مرتبہ مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور کرے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ تو اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ اور پھر وہ تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ تو اس پر میں نے آمین کہا۔ اور پھر وہ چوتھی مرتبہ مجھ سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کی امت کے درمیان کبھی بھی جنگ و جدال پیدا نہ کرے۔ تو یہ سن کر میری آنکھوں میں زارو کتار آنسو آ گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 دعاؤں پر جب میں نے آمین کہا تو اسے قبول فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دعا
قبول کرنے سے منع فرمایا، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میری امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی۔ اور دوستو میرا ماننا ہے کہ ہوا بھی ایسا ہی ہے، چاہے آپ جنگ جمل دیکھ لیں، جنگ صفین دیکھ لیں، جنگ نہروان دیکھ لیں، مسلمانوں کے آمنے سامنے تھے، جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، ہزاروں صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں گتھم گتھا ہیں۔ اور میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ جتنا نقصان مسلمانوں نے مسلمانوں کو پہنچایا ہے، اتنا نقصان تو شاید کسی اور بندے نے نہیں پہنچایا، اور نہ ہی وہ کبھی پہنچا سکتے تھے۔ لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بھی جذبات اور ان تمام احساسات سے عاری ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو پیار اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور دوستو ویڈیو میں کچھ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد۔